بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، پورا مہینہ آسمانی اور زمین بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے انشاءاللہ۔ بھائیو، 16 سفر جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ بھائیو، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال کے بعد یہ موقع ملے گا۔ بھائیو، جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 16 سفر جمعرات کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر بھائیو آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائیو، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے۔ میرے بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے، یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری بات، آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن ہماری خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ بھائیو، میرا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے آج ہم میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ آج سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو بھائیو آج 16 سفر جمعرات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ العزیز خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو محرم کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامک سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ حالات میرے بھائیوں اتنے خراب ہیں کہ اب چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات
پورے نہیں ہوتے، اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ نام پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا نا، تو انشاءاللہ غیب سے ایسی مدد آئے گی میرے بھائیوں کہ تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائیوں، وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو نہیں کر پائے گا سوائے پچھتاوے کے اور کیا اس کے ہاتھ میں آئے گا، کیونکہ پھر موقع اس کو ملنا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کی 16 تاریخ آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ یقین کیجئے، جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سفر کے مہینے میں 16 تاریخ جمعہ رات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 33 بار پڑھنے سے، ایک تو آپ ہر طرح سے، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑی سمجھ جائے گی، گھر کے حالات میرے بھائیوں ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پہ گاہک نہیں آتا انشاءاللہ گاہک آئیں گے۔ بھائیوں، اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو سفر کی 16 تاریخ جمعہ رات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام پڑھ کے اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو جو کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائیو، سفر کی 16 تاریخ جمعہ رات کے دن یہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی، نیا چاند شروع ہوتے ہی آپ کی تقدیر اور نصیب پہ واضح فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اچانک آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد
चंद दिन चंद हफ्ते नहीं बल्कि पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाता है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, आप किसी भी हादसे से बचना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। हर इंसान की अपनी हाजत है, अपनी परेशानियां हैं, अपने मसाइल हैं। आपने अपनी तमाम हाजात की नियत करने के बाद आपने सफर की नहुसत से बचने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करनी है कि मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। नियत करने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने या जब्बारू को पढ़ना है। या जब्बारू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसे गायबी मोकल भी कहा जाता है। आज जो कहते हैं कि सफर की नहुसत से बचना चाहते हैं, जो लोग सफर के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं, आज सफर की 16 तारीख जुम्मे रात के दिन या जब्बारू का ये वजीफा पढ़े। पूरा महीना दिल खोल कर जो काम करना चाहें करें, जहां जाना चाहते हैं जाएं, जहां जो कुछ करना चाहते हैं करें। किसी भी तरह की नहुसत से, किसी भी तरह के हादसे से, किसी भी तरह की मुसीबत से बचने का अमल आज बता रहा हूँ। सिर्फ या जब्बारू को पढ़ना है। या जब्बारू पढ़ने से आपके करीब गायबी मोकल हाजिर हो जाता है जो आपकी हिफाजत फरमाता है, जादू जिन्नात की तमाम बंदिशों को तोड़ देता है। या जब्बारू रब करीम का वो नाम है जो जादू जन्नात और तमाम बंदिशों का आखिरी हल है, जो कहता है कि मैं तो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मेरे पे जादू जन्नात के असरात ही खत्म नहीं होते, मेरे घर में सुकून नहीं आता, चलता कारोबार बंद हो जाता है, काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। तो या जब्बारू को 11 बार पढ़े, लेकिन शर्त यह है कि आपने सफर की 16 तारीख जुम्मे रात के दिन इस अमल को लाजमी करना है। इस अमल को करना किस तरीके से, किस अंदाज से है, तवज्जो फरमाइएगा। या जब्बारू एक बार हो गया, या जब्बारू 2 बार हो गया, या जब्बारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या जब्बारू दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह सफर का आगाज करते ही या जब्बारू पढ़ लेंगे तो पूरा महीना रब की हिफाजत नसीब होगी। पूरा महीना सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। हर तरह की नहुसत, हर तरह की परेशानी और मुसीबत को या जब्बारू का गायबी मोकल संभाल लेगा और आप एक आजाद और पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। अब आपने या जब्बारू को 11 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। आपने माह सफर में सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा की तालीमात में बहुत बार बता चुका हूँ। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। आपने सूरह फातिहा को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। सिर्फ 7 बार पढ़ना है मेरे भाइयों, 7 टाइम्स पढ़ना है। ये सफर की 16 तारीख जुम्मे रात के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा इंशाअल्लाह वो इसी साल दौलतमंद हो जाएगा। ये जो अमाल बताने जा रहा हूँ ये बेहद आजमूदा है, लोगों ने इनसे बेशुमार फायदा उठाया। आप खुद साबित करेंगे कि सफर का महीना नहुसत से पाक है, परेशानियों से पाक है, मुसीबतों से पाक है। सिर्फ माह सफर में ये 3 अमाल करने की देर है। आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है और 7 बार सूरह फातिहा पढ़ते दौरान अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप अपनी हाजात की नियत करके बैठे और हाजात 7 हो, यानी 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के 7 हाजात के लिए मांगेंगे तो अल्लाह करीम इंशाअल्लाह आपकी 7 की 7 हाजात को भी पूरा फरमाएगा। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद आखिरी और तीसरा वजीफा आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं जो सफर की 16 तारीख और जुम्मे रात के दिन का खासुल खास और शर्ती अमल है।
آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یا حفیظو یا سلامو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھے گا، 33 ٹائمز پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ واپس انہی پہ پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن اللہ کے 2 نام یا حفیظو یا سلامو کو 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بھائیو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان 2 ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یعنی کہ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آپ نے ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ میرے بھائیوں بلاؤں کو ٹالتا ہے، ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ بھائیوں آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ العزیز راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے مالک، اے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تو جس سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم پہ راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما
کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق فرما دے کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑے میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کر دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹس باکس میں آمین لکھ کر شامل ہو جائیں۔ بھائیو کیا پتا کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ جزاک اللہ۔